ہمارے سب سے پہلے گیسٹ اور مہمان ہمارے محترم اور دانشور اور عالم دین علامہ عمران عباس ظاہری صاحب ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی علیہ السلام یا علی مدد۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کیسے علامہ صاحب؟ تشریف آوری کا بڑا شکریہ، افتخار بخشی آپ نے ہمیں، عزت بخشی۔ جی خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ بڑی نوازش کی آپ نے۔ یاری صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ احسن الجزا۔ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، جس کے لیے میں دل کی تھا گہرائیوں سے آپ کو ممنون ہوں جی۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں، ہر طرح کی مصیبت پریشانی بیماری سے حفظ و امان میں رکھے، ارضی و سماوی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ مالک آپ کی توفیقات خیر میں، رزق میں، علم میں برکت پیدا فرمائے جی۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، الہ امین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سب خیرات میں داخل فرمائے اور آپ پہ احسان فرمائے اور آپ کو عزت دے دنیا و آخرت میں۔ آپ قبلہ بتائیں اپنے متعلق آپ، تاکہ ناظرین آپ سے وہ جو حضرات آپ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جن کو شرف تعارف آپ سے نہیں ہے ان سے کچھ بتائیے اپنے متعلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری بولایت علی ویسر لی امری بنصرت علی واحلل عقدۃ من لسانی بذکر علی۔ دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ یاری صاحب آپ کا کہ آپ نے اس اہم اور قیمتی پروگرام کے قابل سمجھا اور مدعو فرمایا۔ تو تعارف میرا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ میں علی والا ہوں، یہی میرا تعارف ہے جی۔ اور دنیاوی جو تعارف ہے اس میں یہ ہے کہ ممبر سے وابستگی ہے، ممبر حسینیت سے پچھلے 26 سال سے، اور کوشش کر رہے ہیں جتنی معرفت ہے، جتنا شعور ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے بہتر سے بہتر کوشش کرتے ہیں کہ ذکر آل محمد ممبر پہ کیا جائے جی۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا جو ہے وہ لوکیشن کہاں رہتے ہیں؟ کراچی میں رہتے ہیں یا لاہور پنجاب میں جی، رہتے ہیں؟ لاہور لاہور میں جی، رہتے ہیں، لاہور۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ادھر تو مومنین کا بہت بہت تعداد ہے ماشاءاللہ، بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے منبرگاہ ہیں، تو آپ تو بہت مصروف رہتے ہوں گے لاہور میں۔ جی ایسا ہی ہے، ذکر ہے، آپ کو پتہ ہے عزاداری جو ہے بڑی وسیع ہے، اور ذکر آل محمد کے لیے مواقع بہت زیادہ ہیں، تو اس میں موسٹلی جو ہے وہ مصروفیت ہی رہتی ہے۔ جب وقت ملتا ہے تو پھر لائبریری میں کچھ اسٹڈی کر لیتے ہیں، کچھ ریسرچ ورک کر لیتے ہیں جی، اسی طرح ماشاءاللہ چلتا ہے جی۔ لائبریری بھی ماشاءاللہ آپ کا بڑا عظیم ہے، لگ رہا ہے اس کا کچھ حصہ میں نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ بڑی کتاب ہے۔ تو علامہ صاحب تعلیم آپ نے کہاں حاصل کیا؟ تعلیم علیہ یاری صاحب، میں نے ایف ایس سی کرنے کے بعد علامہ مرید کاظم نجفی علی اللہ مقامہ ونور اللہ مرکزہ، ان کے پاس میں نے 9 سال کسب فیض کیا ہے جی۔ اور میرا ذرا زاویہ جو اسٹڈی کا تھا تھوڑا مختلف تھا۔ میں نے جو صرف و نحو ہے اور جو منطق ہے اور علم الکلام جو ہے وہ میں نے ان سے اسٹڈی کیا، لیکن میرا زاویہ نگاہ تھوڑا مختلف تھا۔ میں انہیں یہ کہتا تھا کہ جی میں جو سوال کروں مجھے اس کا جواب چاہیے، مجھے آپ اس طرح پڑھائیں جیسے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور مالک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑی اس میں کوشش کی، 12 گھنٹے 16 گھنٹے وہ مجھے پڑھاتے تھے جی، اور وقت دیتے تھے، ڈیبیٹ ہوتی تھی، تسلی تشفی ہوتی تھی، پھر بات کو ختم کرتے تھے۔ تو یہ تقریباً 8-9 سال میں نے ان سے کسب فیض کیا جی، اور پھر مجالس شروع کی، اور اب کر رہے ہیں جی مجالس، اور اپنے طور پہ جو ہے وہ ریسرچ ورک کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ تو کچھ میں فضائل سنائیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا علامہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علیہ یاری صاحب، میں کچھ افکار ہیں جو آپ کے اس پلیٹ فارم سے چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے۔ میری ایک فکر ہے، اور اس میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ بھی کمنٹ کریں، اس پہ میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے پاس سلاٹ ہو تو آپ مجھے بتائیے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ فکر یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک ماضی کی داستان بن کے رہ گیا ہے، جبکہ یہ ماضی کا قصہ اور ماضی کی داستان نہیں ہے، بلکہ مستقبل کا ایک ایسا نقشہ ہے جسے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت تھی۔ مذہب آل محمد کوئی جامد نظریہ نہیں ہے کہ جو وقت کے اور حالات کے سامنے بے بس نظر آئے، بلکہ یہ ایک ایسا آفاقی مذہب ہے جو ہر دور کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔
مجھے یوں لگتا ہے الیاری صاحب کہ ہمارے مذہب پہ جو حملے ہوئے ہیں 1400 سالوں میں، بیرونی بھی اور اندرونی بھی، ان کی وجہ سے ہم ان اعتراضات کے اندر اٹک کے رہ گئے ہیں کہ جو اعتراضات ہم پہ ہوئے تھے ہم نے ان کے جواب کیسے دینے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو ایک اپولوجیٹک اپروچ کے ساتھ ہم مذہب کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ اسے ایک انٹلیکچوئل پائنیئر کے طور پہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت تھی کہ ہمیں یہ مذہب جو ہے، دین آل محمد جو ہے، یہ ہمیں ہر دور میں کیسے گائیڈ کرتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم ماضی کے اندر اٹک گئے ہیں اور جو اعتراضات ہم پہ ہوتے ہیں جتنے بھی ہوئے ہیں ماضی میں، ہم انہی کے جوابات میں رک کے رہ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آج جو نئے علوم ہیں، خاص طور پہ جو سائنس ہے، اس کے سامنے جب ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایسا تو ہوتا ہے کہ ایک نظریہ کوئی پیش کرتا ہے، ایک سائنٹیفک فیکٹ کوئی پیش کرتا ہے تو ہم اس کی مناسبت اور مطابقت جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں اپنے مذہب کے اندر، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے مذہب کو اسٹڈی کر کے تو ان کے لیے کوئی ایسی راہ ہموار کریں، ایک علمی پیش رو کے طور پہ ہم اپنے مذہب کو پیش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے زیادہ اشارات ہمارے مذہب میں موجود ہیں کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی پلگ کیا جائے تو نوبیل پرائز لیا جا سکتا ہے اس کے اوپر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری توجہ کم ہے۔ ہمارے داخلی اور خارجی جو حملے تھے ان کے لیے، ان کی بنیاد پہ ہم نے مذہب کو ایک دفاعی نظام سمجھ لیا ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے سمجھنے کی ضرورت تھی، اور آئندہ جو دور آنے والا ہے، خاص طور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو دور ہے، اس کے اندر ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مذہب کو اس رنگ سے اسٹڈی کرتے کہ ہم لوگوں کو ہائپوتھیسس دے سکتے، ہم لوگوں کو گائیڈنس دے سکتے، ہم بتا سکتے کہ ہمارا مذہب یہ کہہ رہا ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی ہے، اور سائنس جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کبھی پروگرام ہوا تو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو اس میں یہ چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم پہ کہ یہ میسج اور یہ فکر جو ہے وہ جائے، کیونکہ اللہ یاری صاحب جو حق ہے وہ ایک تو حق کبھی مفقود نہیں ہوتا، حق ناپید نہیں ہوتا، اور حق کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ تو آج کی جو سائنس کی گتھیاں ہیں ان کے اندر بھی وہ حق ضرور منعکس ہوتا ہوگا، اور جو اس وقت ماڈرن فلسفی ہے اس کی جو گتھیاں ہیں ان کے اندر بھی حق ریفلیکٹ کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حق کو اس انداز سے اسٹڈی کر لیں جو حق کا حق ہے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم مذہب کو اس انداز سے اسٹڈی کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ سوال کیا تو اس کا مذہب میں جواب ڈھونڈا جائے، فلاں نے یہ سوال کیا تو اس کا جواب ڈھونڈا جائے، اور مغرب کا یہ ایک اعتراض بھی رہتا ہے جو میں اس علامہ حوالے صاحب سے سمجھ۔ اجازت دیں، میں آپ کی باتوں سے کچھ اختلاف کروں، اجازت اگر دیتے ہیں۔ جی یہ جو آپ جی کہتے ہیں نا جی کہ ہم نے مذہب کا دفاع کیا ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص دفاع ہوا ہے شیعہ مذہب کا۔ یعنی جی پرانے زمانے کی بات کو چھوڑ دیں، پرانے اس زمانے کے علماء نے اب ان کے جتنے ان کے پاس امکانیات تھیں اس کی مناسبت سے ان لوگوں نے جو کام کیا وہ قابل داد ہے، لیکن کیا موجودہ دور میں واقعاً شیعہ مذہب کا علمی جتنے انتقادات، جتنے کتابیں، جتنے ردود ہمارے مذہب پہ لکھے گئے پچھلے 30-40 سال میں، یعنی پورے ہمارے مذہب کی تاریخ میں اتنا بڑا حجمہ، اتنا بڑا کمپین ہماری تکفیر پہ کبھی نہیں چلا ہے۔ یعنی پوری تاریخ میں دیکھیں نا، پوری تاریخ میں صحیح شیعوں کے خلاف جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، صدیاں گزر 1-2 صدی کے بعد کوئی کتاب لکھتا تھا نا، اس طرح نہیں تھا، لیکن ہم پچھلے 40 سال میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں مختلف زبانوں میں، ہر دنیا کے ہر زبان آپ سوچیں جس میں اگر کوئی مسلمان ہے اس میں شیعوں کے خلاف، شیعوں کی تکفیر، شیعہ مشرک ہیں، کتابیں لکھی گئی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے دفاع کیا ہے، وہ پرانے زمانے کے علماء نے دفاع کیا تھا، آج کے علماء نے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج کے علماء نے انہوں نے جو کام کیا ان کی وجہ سے مذہب پہ اٹیک بہت ہوا ہے، لیکن انہوں نے دفاع کرنے میں فیل ہو گئے، فیل نہیں یعنی کوشش کیا لیکن دفاع جس طرح دفاع کرنا چاہیے تھا اور جس اسکیل پہ حملہ ہوا اس کے مقابلے میں دفاع کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ پہلی بات۔ اور دفاع ضروری بھی ہے، دفاع اس طرح نہیں ہے کہ بھائی آپ جو کہتے ہیں نا ماضی میں اٹک کر رہا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں مذہب سے جواب دیتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ اگر لوگ سوال کرتے ہیں، کوئی اٹیک کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے، اس کا جواب دیا جائے۔ اور لیکن آپ کی میں دوسری بات بالکل اگری کرتا ہوں کہ مذہب میں جو باتیں ہیں وہ دست نخوردہ باقی ہیں، یعنی بکر تازہ فریش اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات، دنیا میں یہ تعلیمات جو حیاتی ہیں، جو انسانی اقدار، جو ویلیوز، مورل ویلیوز،
مذہب اہل بیت علیہ السلام نے جو انسانیت کا درس سکھایا وہ کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی سب گمراہ ہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، وہ سب کے سب گمراہ ہیں. ان میں کچھ باتیں ہوں گی، اس طرح نہیں ہے کہ سب باتیں غلط ہیں. دوسرے مذاہب میں کچھ آپ کو اچھی، بودھزم ہے یا ہندوازم ہے یا ویسٹرن فلاسفیز ہیں، ان میں کچھ اچھی باتیں آپ کو ملیں گی، لیکن وہ باتیں جو جب ڈیپتھ کے ساتھ اور جو پورا نظام ہے اور پورا سب باتیں صحیح ہوں اور سب باتیں یعنی ہر لحاظ سے دیکھیں، اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہ ہو، انسانیت کا درس، بھائی چارے کا درس اور اسپریچولیٹی کا درس کہ انسان تم کون ہو، تمہارا خالق کون ہے، تم اس دنیا میں کس لیے آئے ہو اور تمہارا مقدر کیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو اور تم نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے. جو یہ حقائق ہیں جس کا جواب دوسرے مذاہب میں نہیں ہے ان کے پاس، اگر ہے تو غلط ہے، ٹھیک ہے نا. یہ صرف مذہب اہل بیت علیہ السلام ہے اور یہ بالکل یہ کتابوں میں بند ہے بھائی. اصول کافی، فروع کافی اور محاسن برقی میں یہ اندر بند ہے، علماء نے ایکسپلور نہیں کیا. اہل بیت علیہ السلام کے 95% تعلیمات ان ایکسپلورڈ، ورجن، بکر طور پہ دست نخوردہ باقی ہیں. کبھی کبھار کوئی شخص اگر کسی حدیث کو چھیڑے اور اس کو بھی شاید وہ صحیح طرح سے چھیڑے یا نہ چھیڑے، لیکن ایک نظام کے طور پر شیعوں کو پیش نہیں کیا گیا. شیعوں کو یہ تعلیم نہیں دی گئی. اب دوسرے اقوام کو کہ ہم عالمی سطح پہ آپ جو فرما رہے ہیں نا پیش کریں، وہ تو کبھی نہیں ہوا جی. یہ علامہ صاحب آپ بتائیں، تصحیح کریں ہماری. جی میں شاید سمجھا نہیں سکا بات. ایک اس کا پہلو جو ہے اس پہ آپ نے ایگری کیا کہ ہم ابھی مکمل اسے ایکسپلور نہیں کر سکے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ جو مذہب کا دفاع کرنے کا حق تھا اس طرح دفاع اب نہیں ہو رہا ہے. جن افراد کا آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ ان کی وجہ سے حملے ہوئے ہیں، دفاع نہیں ہوا، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. وہ سو کالڈ ایسے افراد جو کہ ممبر پہ ایسی گفتگو کریں کہ جس کی وجہ سے مذہب پہ اور حملے ہوں اور وہ خود اس پوزیشن میں فکری طور پہ نہ ہوں کہ مذہب کا دفاع کر سکیں، تو وہ موجود ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں علی یاری صاحب ایک اپروچ جو ہے وہ پیش کر رہا تھا. وہ اپروچ یہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم مذہب کا جو دفاع ماضی میں جو ہوا ہے اب نہیں ہو رہا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں اسے میں غلط بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو دفاع کیا وہ غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس دفاع میں اٹک کے رہ گئے ہیں. ہمیں یوں لگتا ہے جو بھی ہم بک پڑھتے ہیں، جو بھی ہم گفتگو سنتے ہیں، جو بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اٹکی ہوئی ہے ایک رد عمل کی نفسیات کے اندر اٹکی ہوئی ہے. یعنی ایک دین جو ہے وہ ایک رد عمل کے طور پہ ایک میکنزم ہے کہ کسی نے ایکٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے اگینسٹ ریئیکٹ کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں جی. اور جو دوسرا آپ نے فرمایا کہ 95% ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، اس کے لیے بھی میں عرض کر دوں کہ میں جس اپروچ کی بات کر رہا ہوں یہ تو ہے ہی کہ 95%، یہ جتنے بھی پرسنٹ احتیاط میں 90 کہہ لیں یا 98 کہہ لیں، ظاہر ہے اسے کیلکولیٹ تو نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کہا جائے کہ وہ 95 ہے یا 90 ہے یا 99 ہے، وٹ ایور. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ یاری صاحب کہ اپروچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اپروچ پہ میں بات کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا. مثلا میں مثال دیتا ہوں، یقیناً آپ سیکنڈ کریں گے اس بات کو، کہ ہمارے ہاں حسن و قب جو ہے وہ عقلی ہے. لوگوں کا خیال ہے، پیچھے ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی اویس اقبال سے، تو اس نے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی موریلٹی پہ، تو اس نے یہ کہا کہ مذہب میں موریلٹی جو ہے، آپ کے جو اخلاقی اقدار ہیں وہ آپ اس وجہ سے فالو کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے کہا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ حسن و قب جو ہے وہ عقلی ہے. چونکہ یہ عقلی ہے اس لیے ہمیں دین کہتا ہے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو. ایسا نہیں ہے کہ چونکہ ہمیں کسی نے کہہ دیا اس لیے ہم کر رہے ہیں اور اس کے حسن اور قب کو ہم نہیں سمجھتے ہیں. چونکہ یہ عدل ہے، چونکہ یہ عقلی طور پہ درست ہے، اسی لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. تو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ یاری صاحب وہ یہ ہے کہ وہ جو 90% یا 95 یا 99% جو ان ایکسپلورڈ ہے، اس کو کس اپروچ کے ساتھ ایکسپلور کیا جائے. وہ اپروچ میں عرض کر رہا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر مجھے یہ پتا چلے کہ کسی قبیلے کے کسی بزرگ نے ایک جڑی بوٹی اپنے بچوں کو دی تھی کہ یہ زہر ہے، جو کھائے گا مر جائے گا. ان بچوں نے
اس بزرگ کی وجہ سے اس بوٹی کو رکھ لیا اور پھر آگے نسلن بعد نسلن وہ منتقل ہوتی رہی یہ بات کہ اس بوٹی میں زہر ہے، اس بوٹی میں زہر ہے، اس بوٹی میں زہر ہے۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے آج کے دور میں جبکہ لیبارٹریز موجود ہیں کہ بھی یہ بوٹی کیوں نہیں کھائی جا سکتی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ نے کہا تھا کہ اس میں زہر ہے۔ میں ہم، سمجھتا ہوں کہ اس کی بجائے وہ تو ہوا ان کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کے تو وہ بزرگ تھے، ان کے ہاں ان کی حیثیت اسٹیبلش تھی، لیکن اب جب لیبز موجود ہیں تو کیوں نہ اس بوٹی کو لیب میں پیش کر دیا جائے اور ثابت کر دیا جائے کہ یہ پوائزن ہے، تاکہ اسے ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ دقت نہ کرنی پڑے کہ آپ کو اس بزرگ کی شخصیت اسٹیبلش پہلے کرنی پڑے۔ ہمارے صحیح، ہاں تو آل محمد، پروردگار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام یہ اسٹیبلشڈ ہیں۔ ہم ان کے کہے ہوئے اقوال کو یا احکام کو ٹیسٹ نہ بھی کریں یا کسی سکیل پہ نہ بھی تولیں تو بھی ہمارے لیے یہ اسٹیبلشڈ ہیں۔ لیکن بڑا آسان ہے، فار ایگزامپل حلال و حرام ہے تو اگر حلال و حرام کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پیش کر دیا جائے، اگر الکوہل کی جو میڈیکل پوزیشن ہے اس کو پیش کر دیا جائے کہ آپ بتائیے، دنیا کے ڈاکٹر مل کے بتا دیں کہ الکوہل آپ کی صحت کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ روزے کی بات کر رہے ہیں تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیجئے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو میرا خیال ہے کہ آسانی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو ہائپوتھیسس ہے، وہ جو ایبنڈنٹلی ہمارے مسلک کے کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن کی طرف ہماری نگاہ نہیں جا رہی، اگر ان میں سے ایک پیش کر دیا جائے تو کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان پہ نوبیل پرائز ملے؟ یہ میں اصل میں پہنچانا چاہ رہا ہوں جی بات۔ جی سر، یہ فرمائیے ماشاء اب اللہ، آپ۔ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دے، یہ جو احکام ہے نا، ان کی بعض باتیں حکمت میں ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں، اور اگر آپ سائنسی لحاظ سے ریسرچ کریں تو شاید آپ کو بہت سارے احکام ہیں ان کے فائدے سائنس ثابت کر سکے، اور بہت سارے احکام ایسے ہوں گے جن کے فائدے سائنس کے لیے مبہم رہیں تو وہ ثابت نہ ہو سکیں۔ تو یہ یہ اگر آپ یہ اپروچ لے لیں، کیوں کہ ہم احکام کی اس لیے اتباع نہیں کرتے کہ یہ سائنس نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں واقعاً یقین ہے کہ اس جہان کا ایک خالق ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام آور ہیں، جو ہمیں اللہ کی رضا، اللہ کا جو پروگرام ہے ہمارے لیے، جو انسٹرکشن آف لائف ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، وہ پورا نظام وہ لے کے آئیں، اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو وہ انفارمیشن ان کو دیا گیا ہے، صحابہ کو نہیں دیا گیا۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث نہیں ہیں، ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ تو احکام کی اتباع تو اس لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم یہ کوشش کریں کہ سائنس کے لحاظ سے کچھ باتیں ہم ڈسکور کر لیں، لازمی بات ہے بہت ساری باتیں ہاتھ میں آئیں گی، اور بہت سارے پھر باتوں کا نہیں ملے گا آپ کو، ان کا وزڈم آپ کو سائنس ابھی اس حد تک نہیں ہے۔ جو چیز اللہ جانتا ہے، سائنس کا کیا ہے، انسانی تحقیق کا کیا ہے، تو بہت ساری چیزیں ابھی ڈسکور نہیں ہوئی ہیں۔ تو جن مسائل میں وہ فیل ہو جائے گا پھر ان کو بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا، یا ان کو چھوڑنا پڑے گا اگر یہ اپروچ کریں گے نا۔ لیکن اگر آپ تعبداً اللہ تعالیٰ اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، تو وہ باتیں البتہ آپ کو سائنس میں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جو اسلام کو ڈسپروو کرے یا کسی حکم کو آ، عقل کے خلاف یا صحت کے خلاف یا انسانی فلاح بہبود کے خلاف قرار دے، لیکن ایسے احکام آپ کو ملیں گے کہ سائنس ان کے متعلق کہے گا کہ ہمیں اس کی حکمت نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے احکام آپ کو ایسے شاید مل جائیں، آم، عبادات میں، غیر عبادات میں، ریچولز میں۔ تو اس لیے یہ اپروچ جو ہے، کیونکہ ہمیں احکام کے جو ملاقات ہیں، مصالح و مفاسد ہیں، وہ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اس لیے اس اپروچ کو اس کو اگر آپ فالو کریں گے نا تو آپ کسی منزل تک مجھے نہیں لگتا آپ کسی منزل تک پہنچیں گے۔ جی، میں علیہ عرصہ بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے ریورس انجینئرنگ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ماننے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ میں نے تو ہم، عرض کر دیا کہ ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین وہ اسٹیبلشڈ ہیں، اور فلوسافیکلی، لاجیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں ان کا وجود، ان کی حیثیت، ان کے منصب ہمارے ہاں اسٹیبلشڈ ہیں۔ میں ایک ریورس انجینئرنگ کا پروپوزل پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دوسرے کو منوانے کے لیے کتنا آسان ہے۔ ہم، فار ایگزامپل میں نے اس جڑی بوٹی کی مثال دی کہ اگر اس جڑی ہم، بوٹی کو لیب ٹیسٹ کروا لیا جائے اور پتہ چل جائے، پروو ہو جائے کہ وہ پوائزن ہے، تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ دوسروں کو سمجھانے میں اور بتانے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ یہ پوائزن ہے، فوراً سب مان جائیں
کیونکہ رپورٹ سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریورس انجینئرنگ کی جو پروپوزل میں دے رہا ہوں اس کے اندر جب وہ پروو ہو جائے گی کہ یہ پوائزن ہے تو اسی کے ذریعے آپ کے اس بزرگ کی حیثیت جو ہے وہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گی کہ وہ کتنا دانا تھا، وہ کتنا وائز تھا، وہ کتنا دور اندیش تھا، وہ صحیح۔ کتنا چیزوں کو ڈیپتھ میں سمجھتا تھا کہ اس کے سامنے لیبارٹری بھی نہیں تھی اور اس نے کہہ دیا کہ یہ پوائزن ہے۔ تو یہ ایک ریورس انجینئرنگ کا جو پروپوزل ہے میں یہ اس لیے دے رہا ہوں اب علیاری صاحب کہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک طریقہ کار ہے۔ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مذہب آل محمد کو اس اپروچ کے ساتھ اور رد عمل کی نفسیات سے نکل کے اس خزانے کے اندر جو موتی یہ آبدار پڑے ہوئے ہیں ان کو نکالنا اور نکال کے دیکھنا اور لوگوں کو ایک علمی پیش رو کے طور پہ مذہب کو پیش کرنا یہ بڑا ضروری ہے آج کے دور میں۔ میں اچھا، اصل میں یہ آپ کا جو یہ پروپوزل ہے، آپ نے دوسرے علماء سے، دوسرے شیعہ مفکرین سے آپ نے اس کو مینشن کیا ہے؟ ان کا کیا رد عمل رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ سر میں سچ بات بتاؤں کہ میں نے ایک دو افراد سے کیا اور ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ ایسی بات ہے کہ جو ہے وہ سائنس جو ابھی آپ نے بات کی نا جی پارشلی انہوں نے بھی بات کی کہ سائنس کی تو تھیریز بدلتی رہتی ہیں تو پھر ہم مذہب کا کیا کریں گے۔ تو میں نے انہیں یہ عرض کیا کہ بھیا سائنس کی تھیریز بدلتی رہتی ہیں، جب کوئی چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے وہ نہیں بدلتی۔ جس تھیری کی بنیاد پہ گیجٹ بن جاتا ہے، فار ایگزامپل کیمرہ جب بن گیا تو جو لائٹ کی تھیری ہے اب وہ پروون ہے، اب وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر اس میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو کیمرہ ہی نہ بن پاتا، تصویر ہی نہ بن پاتی۔ جو آپ بلڈ پریشر میئر کر رہے ہیں، جن چیزوں کی بنیاد پہ وہ کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں تو یہ گیجٹ بنا ہے۔ تو صرف جو اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں سائنس کے ان کو بنیاد بنا کے یہ ایک ٹول ہو سکتا ہے کہ آپ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے اپنے جو اسلاف ہیں ان کی شخصیت کو بھی متعارف کروائیں اور ان کو بھی اسٹیبلش کروائیں۔ میں لیکن آپ اس کو پہ اللہ صاحب میں آپ کو سچ بتاؤں یہ حوصلہ کر کے میں سمجھ لیں کہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں اور مجھے بہت امید ہے کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں گے اور آپ اس کے اوپر مزید اس کو بڑھاوا دیں گے۔ اور مجھے اگر میری یہ اپروچ غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ واقعی یہ اپروچ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، ادروائز جی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بعض چیزیں، بعض احکام اسلام میں ان کے سائنسی بینیفٹس، ان کے پیچھے جو سائنس کا وزڈم ڈسکور کر سکتی ہیں وہ ہم کیوں ڈسکور نہ کریں؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ریسرچ کیا جائے اس زمینے پہ بہت ساری چیزیں ہاتھ میں آئیں گی۔ لیکن میں آپ کو اس چیزیں میں جو ہرڈلز میں آپ کو بتاتا ہوں، جو موانع ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جو انڈیا پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں نا، اس میں آپ کو ڈسکوری اور اس میں بڑے ریسرچر کوئی نہیں ہے انڈیا پاکستان۔ یعنی آپ کے انڈیا پاکستان کی جو انسٹیٹیوٹس ہیں یہ صرف کیا کرتے ہیں، وہ کاپی کرتے ہیں۔ ویسٹرن ریسرچ ہوتا ہے ویسٹ میں، یا اب چائنا بھی اچھا ہونے لگا، وہاں پہ بھی ریسرچ ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسلیٹ کریں گے۔ ان کو سمجھ آ بھی جائے، یہ جو بہت ہی ایڈوانسڈ اسٹڈیز ہوتے ہیں پاکستان کے پروفیسر کو سمجھ آتی بھی نہیں ہے، یہ خود جائز سوال ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ سمجھ آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ کر کے اس کو لوگوں اپنے شاگردوں کو یہ سکھائیں تو بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اگر اس کو آپ بالکل جو کٹنگ ایج سائنس ہے، جو بالکل ایڈوانس سائنس ہے، اس کے روح سے اسلام کے بعض احکام، سب احکام کا تو ہم ڈسکور نہیں کر سکتے، بعض احکام کا وزڈم کا، ان کا بینیفٹ کیا ہے، سائنس کیسے اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کی ہے، وہ ڈسکور ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کام تو اس کے لیے ہم نہیں کر سکتے، میں اور آپ نہیں شاید آپ کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ سائنس میرا فیلڈ نہیں ہے۔ اور سائنس ایک چیز کا نام تو نہیں ہے نا، سائنس تو اتنے شعبے ہیں۔ اب فزکس ہے، فزکس کے اندر کتنے شعبے ہیں، کیمسٹری ہے، کیمسٹری کے اندر کتنے شعبے ہیں، بایولوجی ہے، بایولوجی کے اندر دسیوں شعبے ہیں۔ اب موجودہ دور میں جو ریسرچ ہوتا ہے نا، وہ کوئی آدمی اس طرح نہیں کہ سائنس میں ریسرچ کر رہا ہے یا بایولوجی میں ریسرچ کر رہا ہے یا کیمسٹری، وہ کیمسٹری کے ایک شعبے میں، کہ اس دسیوں شعبے ہیں، اس ایک شاخے میں وہ 10 سال 20 سال لگاتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو تب وہ ایکسپرٹ، وہ بھی پاکستان میں نہیں، وہ بھی جو بڑے بڑے ویسٹرن انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر کوئی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کام کے لیے ایسے افراد جو ایسے فیلڈز میں کام کرتے ہوں اور ان کے لیے اب انسٹیٹیوٹس بنائے، ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو یہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، جو ریسرچ کرتے ہیں، یہ خود یعنی کوئی شخص آپ ویسٹرن یونیورسٹی میں جو وہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ رضاکارہ طور پہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اس کے لیے بہت بڑے گرانٹس ہوتے ہیں، بہت پیسے آتے ہیں پیچھے سے، وہ پروپوزل لکھتے ہیں، مختلف ادارے ہوتے ہیں جو ان کے پروپوزل کو اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس کو گرانٹس دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ الاٹ کرتے ہیں، 5 سال تک آپ کے پورے ٹیم کا اور پورے لیب کا خرچہ ہمارے اوپر ہے، اتنا پیسے آپ ریسرچ درست کریں، پھر وہ بہت دفعہ ہوتا ہے ریسرچ فیل ہو جاتا ہے، کچھ ہی ہاتھ میں نہیں آتا، لیکن وہ خرچہ برداشت درست کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ 10-20 دفعہ ٹرائی کریں، آخر میں ایک دفعہ ریسرچ کا فائدہ نکلے نا، تو اس کا بھی وہ ایک انویسٹمنٹ، اس کا فائدہ ہوگا۔ تو جو کام آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اس طرح نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریسرچ کریں۔ کون ریسرچ کریں؟ مولوی حضرات یا ذاکر حضرات، ان بیچاروں کو سائنس کا کیا معلوم؟ جو آپ کے پاکستانی نہیں پروفیسرز ہیں نا، جو اجازت ہے، جو پاکستانی پروفیسرز ہیں شیعہ مذہبی، وہ بیچارے وہ اسی کام میں لگے ہوئے، جو پڑھاتے ہیں نا، ان کو ایک ٹیکسٹ بک دیا جاتا ہے کہ بھائی تم اس کو پڑھاؤ اپنے کالج میں، اس کے پاس اتنا کوئی ٹیم نہیں ہے، لیب نہیں ہے کہ ان سب باتوں کو چھوڑ کے نہج البلاغہ کی ایک حدیث لے لے اور اس میں 5 سال کام کرے تاکہ دیکھے سائنس اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ تو اس کے لیے میں امریکہ میں بہت سارے ایسے ہیں کرسچنز کا، چرچز کا، ان کے اپنے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ وہ ٹاپ لیول کی پی ایچ ڈی حضرات ہوتے ہیں، جو کرسچن ہیں، وہ بہت ہی متعصب قسم کے، مذہبی قسم کے کرسچنز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور وہ ایتھیزم کے جواب میں یا آپ کے ایوولوشنسٹ حضرات کے جواب میں وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی ریسرچز انہوں نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن ان کا کیا ہے کہ ان کے پاس پھر ان کے چرچ کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، چرچ ان لوگوں کے خوب فنڈنگ، ایک پی ایچ ڈی آدمی ہے، وہ ٹیم چلاتا ہے، وہ لیب چلاتا ہے، اب اس کی وہ 2 سال 3 سال 4 سال کے لیے وہ گرانٹ مانگتا ہے، تو یہ تو ملینز کے حساب میں اس کو دیا جاتا ہے نا۔ شیعہ دنیا میں تو یہ کام، یہ تو اس کا توقع کرنا ہی نہ بیکار ہے کہ آپ شیعہ دنیا میں رہ کر ان چیزوں کا کہ کوئی پروفیشنلی کہ اس کام پہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہو، کام کرے اور وہ آپ کو ریزلٹ دے دے۔ ہمارے ہاں تو اس طرح اس کا نہیں کوئی علایہ سوچتا بھی صاحب، نہیں نا۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا۔ ہم، علایہ صاحب، علیہ صاحب، میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ میں اس پلیٹ فارم سے دیکھیے، ایک انسان جو ہے ہر کام تو نہیں کر سکتا۔ ایک ہم، انسان جو ہے وہ ایک نظریہ پیش کر سکتا ہے، کوئی نظریہ پیش کرتا ہے، اس پہ پھر بعد میں کام ہوتا ہے جب لوگ اس پہ ہم، توجہ کرتے ہیں۔ کون کرے گا کون نہیں کرے گا یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ایک ڈائریکشن جو ہے اپروچ کی تھوڑی سی ہم۔ اس کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مذہب آل محمد میں کتنی گنجائش آپ سمجھتے ہیں کہ فرق ہے؟ اس بلڈ کو لیب ٹیسٹ کروانے کی کتنی گنجائش آپ سمجھتے ہیں مذہب آل محمد میں؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مجھے شارٹ اس کا آنسر دیں گے تاکہ میں اس کے اوپر تھوڑا کس سا وہ بات کس بلڈ کا رکھنا کس چاہتا بلڈ ہوں کا آپ کے سامنے۔ ٹیسٹ کرنا؟ آپ کی آواز کچھ کٹ گئی، کیا ٹیسٹ کرنا ہے؟ یعنی جس طرح جیسے کربلا میں آپ جائیں، حلب میں جائیں، جو پتھر پڑا ہوا ہے جس پہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھا گیا تھا، اس میں سے 10 محرم کو بلڈ رستا ہے تازہ۔ ہم، کربلا کی زمین میں سے بلڈ نکلتا ہے جسے لوگ ہم، آبزرو کرتے ہیں، لوگ مسک کرتے ہیں، کپڑوں سے لگاتے ہیں، خود میری اپنی ہم۔ آبزرویشن ہے، آپ کی بھی ہوگی۔ تو یہ جو بلڈ ہے شرعی اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا لیب ٹیسٹ کروانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کوئی حرمت نہیں ہے اس میں کوئی کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی، ائمہ طاہرین علیہ السلام کا قول ہے، ہر چیز جائز ہے مگر یہ کہ نہی وارد ہو جائے۔ پہ نہیں وارد ہو تو آپ کی نگاہ میں کوئی نہیں اس کے اوپر ہے یا نہیں، نہیں کوئی کوئی نہیں، آپ کی نگاہ سے نہیں کوئی نہیں نہیں، ہو؟ نہیں اگر آپ مثلا نہیں ہے، ایک پتھر ہے بھائی، وہ اچھا۔ تو لال اب رنگ کا میں ہو آپ کے جاتا ہے۔ سامنے اپنا ویو پوائنٹ رکھتا ہوں۔ جی سر۔ اب میں اس کے اوپر جو اپنا وہ رکھنا چاہتا ہوں نا جی، ویو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر اس بلڈ کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا جائے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس پہ کوئی نہیں وارد نہیں ہے، اگر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا جائے تو ابھی جب بات ہوتی ہے نا جی، کسی ایتھیسٹ سے بات ہوتی ہے یا کسی ایسے سے جو ایگنوسٹک ہے یا اسکیپٹک ہے یا کوئی سائنٹسٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی نالج میں یہ نہیں ہے کہ یہ ایکچولی آئرن آکسائڈ ہے۔
آئرن آکسائڈ جو ہے جب زمین میں موجود ہوتا ہے تو کئی دفعہ وہ اس کا کلر اس طرح کا لگتا ہے جیسے کہ وہ بلڈ ہے. اچھا وہ اس چیز کو یوں پیش کرے گا. اب بتائیے جس بچے نے شروع سے یہ بات سنی ہے کہ زمین سے بلڈ نکل رہا ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ معجزہ ہے. لیکن اگر یہ ایک فکر دے دی جائے سائنس کی طرف سے کہ یہ ایکچولی آئرن آکسائڈ ہے، تو اگر وہ بلڈ جو ہے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا جائے، اسپیشی کا بلڈ ہے جو اس دنیا میں موجود چیز ہیں جن کا ڈی این اے ریکارڈ موجود ہے، ان میں سے یہ نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی ڈسکوری ہوگی. اور میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا الیاری صاحب کہ کیا اس سے پہلے یا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ اس بات پہ گفتگو دیکھیں ہوئی یہ ہو کہ جو اس بلڈ پتھر کا ڈی وغیرہ این سے اے ٹیسٹ خون ہونا نکلتا ہے چاہیے؟ نا، یہ میں نہیں سمجھتا انسان کا خون ہے. آپ سمجھتے ہو انسان کوئی انسانی خون ہے، کوئی جانور جی کا خون ہے، اس میں ڈی این اے ہے؟ نہیں، یہ آپ نہیں میں سمجھتے نے ہیں؟ یہ تو نہیں کہا میں نے. جی نہیں. آپ نے کہا اس میں ہم ڈی این اے نکالیں گے نا، اگر ڈی این اے نہ نکلا تو پھر تو آپ نہ گئے ادھر، نکلا تو انہوں نے یہی تو ٹیسٹ کیا، بات اس ہے میں کہ اگر اگر نکل، ڈی این اے نہ آپ نکلا. نے دیکھا کہ وہ ڈی این اے نہیں، اس میں کوئی ڈی این اے نہیں، آپ نے دیکھا کوئی اینیمیٹ آبجیکٹ ہے ہی نہیں، وہ زندہ جان کا کوئی جز ہی نہیں رہا، رنگ تو لال پروو ہے. ہو جائے گا نا دیکھیں یہ جی. کوئی میں ضروری یہی تو نہیں ہے. عرض کر رہا ہوں. ہوں نہیں نہیں علیہ صاحب میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں ہوں. یہی تو عرض کر رہا ہوں جی کہ جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس پہ نہیں وارد نہیں ہے، کیوں ایسا نہیں ہو رہا کہ اس چیز شیخ کو صاحب فار شیخ ایگزامپل آپ صاحب نے آپ کیوں ٹیسٹ ایکسپیکٹ کر کروایا رہے ہیں؟ اور جو آپ کو یہ پتھر کا پتا خون ہے، چلا. پتھر کا خون وہ انسانی خون ہوگا. آپ کیوں یہ آپ کی کیوں ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے نا؟ نہیں کیا آپ اگر سمجھتے ہیں اگر پتھر، یہ یا غلط ہے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان نے خون رویا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور فرمایا جی کہ اس کا جی خون کیا ہے کہ وہ مغرب کی طرف جو لال رنگ پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ امام حسین علیہ درست. السلام کے لیے. اب وہ اس میں ڈی این اے آپ کو ملے گا، یعنی مغرب کی طرف نہیں جو نہیں ہوا ہے یہ بات وہ جو ہے. یہ اس نہیں علیہ دیکھیں، صاحب یا خاک کربلا جو لال ہو جاتی ہے، وہ یہ تو اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ انسانی خون ہے، ٹھیک ہے نا. اگر تو اگر اگر کیا یہ کہیں گے؟ واقعا جو اگر کوئی کہتا ہے یہ کوئی نیچرل اکرنگ ہے تو یہ کیوں روز عاشور صرف ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیوں صرف روز جی عاشور ہو جاتا جی ہے؟ یا علم میں سے خون چپکتا ہے، وہ یہ مثلا کیوں روز عاشور ایسا ہو جاتا ہے؟ یہ تو یہ اگر آپ کو وہاں پہ دیکھیں، اگر وہاں پہ اگر اس کا ایک نیچرل ایکسپلینیشن مل بھی جائے، یہاں پہ آپ نے جو کاربن ڈائی آکسائڈ یا کچھ ہے بھی، پھر بھی یہ اعجاز ہے، کیونکہ یہ صرف وقت ازاں میں یہ پیش آتا ہے، اور روز عاشور یہ پیش آتا ہے، اور دوسری جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر بھی اعجاز ہے، لیکن ہم یہ توقع نہ کریں اگر کہ یہ واقعا کسی انسان کا خون ہے اور اس میں آپ کو ڈی این اے بھی مل جائے گا. صحیح ہے شخص، میں عرض کر رہا ہوں، یا صحیح عرض کر رہا ہوں یا غلط عرض، مجھے نہیں معلوم آپ مجھے موافقت کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے نہیں میں یہ توقع نہیں کر رہا ہوں علیہ صاحب. ہیں. نہیں 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 میں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی مختلف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی ہمیں اعجاز اسے ماننے کے لیے اس کی ضرورت ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضرور وہ بلڈ ہی نکلے گا، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو صرف یہ سکریٹ ہو رہا ہے، جو بھی مادہ سکریٹ ہو رہا ہے، اگر اس کا ٹیسٹ کروایا جائے تو کچھ سامنے تو آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے. ہوں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے اگر گا. دیکھیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس اعجاز کے لیے لیب ٹیسٹ کروائیں. میں بات کر رہا ہوں ان افراد کی جو اس اعجاز کو یہ کہہ کے رد کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں کہ بچوں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بلڈ نکل رہا ہے، جبکہ ایکچولی یہ آئرن آکسائڈ ہے اور یہ ہر چیز کے اندر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ کلر پیدا ہوتا ہے جو آپ کو ایسا لگتا ہے. ان کو ہوں. سیٹسفائی کرنے کے لیے جو میں آگے بات کر رہا تھا علیہ صاحب کہ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. میرا ایکچولی موقف یہ ہے جی. شیخ اٹ صاحب جو ڈزنٹ بھی میٹر کہ ٹیسٹ وہ کریں گے نا، پروو ہو جو کہ بھی وہ ٹیسٹ ہیومن کریں گے بلڈ ہے نا، یا نہیں ہے. دیکھیں اعجاز جتنے ہوتے ہیں نا، اعجاز دنیا میں جتنے ہوتے ہیں، یہ اعجاز جو جی ہوتے ہیں ان کا، یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ناممکن چیز ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ممکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے کچھ تو نکل آئے گا نا، اس انگریڈینٹ کا کچھ، کوئی کیمیکل اس کا بانڈ تو نظر آئے گا کہ اس کا کیمسٹری کیا ہے. جی وہ تو آئے گا، لیکن اس سے آپ کیا مثلا پھر وہ ایتھیسٹ وہی کہے گا کہ یہی ہے بھائی، یہ نیچرلی اس میں پایا جاتا تھا، اب اس دن کو obviously یہ نکل آیا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا اعجاز کا یہ ہے کہ بھائی کہ ہم اعجاز یہ ہوگا علیہ صاحب، اعجاز یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو ان کے پاس ایک ہی چیز ہے آئرن آکسائڈ. سب سے پہلے تو اس کی رد ہوگی
پھر دوسرا ایجاز یہ ہوگا کہ کوئی بھی لکوڈ ہو کیسے پاسبل ہے کہ ایک پتھر میں سے وہ سکریٹ کرے، یہ پھر اعجاز ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ ان بچوں کو، میں یقین کریں آپ اللہ یاری صاحب، میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات جو ہے وہ کنوے کرنا چاہتا ہوں. میری ایک اپنی فکر ہے، میں زندگی چلے میں شیخ کیا کر صاحب، سکتا ہوں میں کیا نہیں آپ سے کر سکتا ہوں موافقت مجھے نہیں نہیں کرتا. پتا. میں آپ سے موافقت نہیں کرتا. اب آپ جو ہے نا شیخ صاحب، آپ بتائیں. میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی اتنا وہ اس کا ایکسپلینیشن تو ہوگا. جب آپ کوئی بھی چیز نا اس کو آپ وہ لیب میں لے جائیں گے، اس کا ایکسپلینیشن ہوگا، لیکن وہ اس کے اعجاز کو رد نہیں کرے گا. اچھا، کیونکہ اعجاز سب جو ہوتے ہیں نیچر میں واقع ہوتے ہیں، نیچرلی ذرائع سے واقع ہوتے ہیں، لیکن ان کا اکرنس انسانی طاقت سے باہر ہوتا ہے. اب ان کا جو وقوع ہے انسانی طاقت سے باہر ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ شیخ صاحب، ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے یہاں پہ پیش کرتے ہیں ہم مومنین کی خدمت میں، ہم یہاں پہ مناظرات کرتے ہیں. کچھ لوگ ہماری سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں. اور جی میں چاہتا ہوں کہ آپ میں آپ بالکل برا نہیں مانوں گا. میری خواہش ہے آپ سے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کے متعلق جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں آپ کے ذہن میں، جو کچھ وارد ہیں کچھ غیر وارد ہیں، وہ جو وارد اعتراضات ہیں، جو صحیح اعتراضات ہیں، ان میں سے کچھ مینشن کریں آپ، تاکہ ہم سنیں کہ آپ کے ماننے والے، آپ کے دوست احباب اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں، آپ کی اپنی سوچ کیا ہے. کوئی اچھی باتیں ہیں، وہ اچھی باتیں ہیں تو الحمدللہ ہم اس پہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، تاکہ آپ وہ باتیں جو اصلاح کے مستحق ہیں، جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان میں جو اہم باتیں آپ ذکر کریں، تاکہ انشاءاللہ ہم سنیں. بسم اللہ کریں. وہ علیہ صاحب، وہ جو اہم بات ہے وہ ان میں سے ایک تو میں نے عرض کر دی ہے جی، کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ماضی میں اٹک کے رہ گئے ہیں. ہم رد عمل کی نہیں شیخ صاحب، نفسیات یہ سے سائنس جو ہے نا وہ میرا تھوڑا فیلڈ ہی نہیں ہے. نکالنے کی میں کہہ رہا ضرورت ہوں ہمارے نہیں. یہ نہیں، پروگرام جو سائنس نہ بھی ہاں ہو ہاں اللہ صاحب، سائنس نہ ہاں ہو، فلوسافیکلی بھی ہم رد عمل کی نفسیات سے نہیں نکل پا رہے. یہ میری ایک اپروچ ہے، اسے آپ رکھ لیجئے، آپ کو صحیح لگے غلط لگے صحیح. یا کسی تک جو بھی پہنچتی ہے. بہرحال میں سراہتا ہوں جو آپ کا ریسرچ ورک ہے وہ قابل تعریف ہے، اور میں اس سے سراہتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے اوپر نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایسے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. وہ کسی ایک پروگرام میں اگر آپ کوئی سلاٹ نکالیں تو اس پہ میں کچھ گزارش جو ہے وہ پیش کر سکتا ہوں. ابھی میں چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے کچھ دو چار باتیں میں عرض کروں، شیخ اگر صاحب، آپ آپ کا اجازت دیں جواب تو. ہمیں بالکل سمجھ نہیں آیا. آپ کی آواز بالکل کٹ رہی تھی کوئی 1 منٹ کے لیے، تو آپ کا جواب ہمیں سمجھ نہیں آیا. دوبارہ تکرار کریں معذرت کے ساتھ. جی علیہ صاحب، آواز آ رہی ہے جی؟ اب بہتر ہے جی. اب آپ بات کریں جی، دوبارہ تکرار کریں اپنے جواب. ابھی ابھی جی آ سر، رہی ہے جی؟ آواز آ رہی ہے ابھی؟ ابھی آ رہی ہے. اچھا جی. یہ عبداللہ جی آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے بسم اللہ کریں. اچھا جی. تو اس میں گزارش یہ ہے علی یاری صاحب کہ میں نے تو ایک بات تو میں نے کر دی ہے جی، کہ اس کے اوپر کام ہونا ضروری ہے، اور آپ جیسی پڑھی او لکھی شیخ شخصیت صاحب، جو ہم ہے وہ اس کیسے پہ سائنس پہ کام کر رہے بہت. ہیں؟ یا مثلا ہم نہیں یا نہیں، سائنس کی صرف بات جب نہیں ہمارا ہے فیلڈ ہی نہیں ہے. علی یاری صاحب، صرف سائنس کی بات ہاں، نہیں کر رہا ہوں، صرف سائنس کی بات نہیں کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہے ہیں؟ فلوسافیکلی بھی اس کے اوپر ہمیں جو دفاعی ایک اپروچ ہے اس سے تھوڑا نکل کے ایک پیش رو کے طور پہ مذہب کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب سید سے میں میں دوسرا مانتا یہ ہے ہوں کہ یہ میں درست. اس کے حوالے سے اس اس کے حوالے سے اگر کوئی سلاٹ آپ مقرر کریں گے تو میں جو مجھے کوئی اعتراض ہے یا جو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ بات ضرور کریں گے. ابھی میں جی سر، امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے دو باتیں میں بسم اللہ کرنا کریں. چاہتا ہوں، بسم پھر اللہ. آپ جیسے مناسب سمجھیں اپنے پروگرام کو لے کے چلیں. جی سر، بسم اللہ. سرکار رضا شہنشاہ کے حوالے سے کہ
دو باتیں مجھے بڑی لطف دیتی ہیں جی، کہ جو فضل ابن سہل تھا، اس کی بیوی فضل ابن سہل امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بہت پریشان تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے اسے ذو الریاستین کہا جاتا تھا، اور بڑی اس کی اپروچ تھی پالیٹکس کو لے کے، اور بڑی ڈیپتھ میں چیزوں کو سمجھتا تھا اور آپریٹ کرتا تھا۔ تو وہ اپنے گھر میں جاتا تھا تو پریشان ہوتا تھا، تو اس کی بیوی نے ایک دن اس سے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تم چین سے سو نہیں پاتے، کھانا نہیں کھا پاتے، تو تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے کہا میری پریشانی یہ ہے، اور اس میں اعجاز ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس نے کہا میری پریشانی یہ ہے کہ میں پورے ملک کی سیاست کو دیکھتا ہوں، لیکن علی رضا کو میں کسی طرح بھی اپنے اس حصار میں نہیں لا پا رہا، قابو نہیں کر پا رہا، کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مجھے دکھا دو علی رضا کون ہے، میں انہیں دیکھ کے تمہیں بتاؤں گی کہ تمہیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے۔ تو وہ صحیح دربار میں اسے لے آیا، اور ایک کوریڈور میں وہ کھڑی ہو گئی جہاں ایک جالی کا پردہ تھا، اور وہاں پہ وہ کھڑی ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں علی رضا علیہ السلام کو لے کے گزروں گا تو تم انہیں دیکھ لینا۔ تو جب وہ گزر گئے، اور اس کے بعد وہ فضل ابن سہل جو ہے وہ گھر آیا، تو اس کی بیوی نے اسے کہا کہ فضل ابن سہل میں تمہیں کہوں گی کہ علی رضا کا پیچھا چھوڑ دو۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے کہا کہ علی رضا کا پیچھا تم کہہ رہی ہو کہ علی رضا کا پیچھا چھوڑ دو، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے اللہ یاری صاحب ایک ایسی بات کی جو میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کتابیں ایک پلڑے میں ہوں اور وہ تنہا بات ایک پلڑے میں ہو تو وزنی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے بغور علی رضا کا چہرہ دیکھا، اور میں نے ان کی نگاہوں پہ غور کیا، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ہوں کیا تم نے دیکھا کیا تم نے دیکھا کہ وہ کس حقارت کے ساتھ جو حاکم کو دیکھ رہے تھے، جیسے ایک بادشاہ کسی فقیر کو دیکھتا ہے؟ تو مجھے ان کی نگاہیں بتاتی ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں، ان کا پیچھا چھوڑ ماشاء دو۔ اللہ یہ بات ماشاء ایسی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر نفسیاتی اعتبار سے بھی کام کیا جائے تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں اس نے کیا دیکھا، اور وہ کیا کانفیڈنس تھا، اور وہ کیا اللہ اعجاز ماشاء تھا۔ اللہ ماشاء اللہ دوسری بات جو ہے وہ میں یہ عرض کروں کہ شاہ عباس صفوی جو 1008 ہجری میں آئے ہیں ایران، جی سر تو جب مشہد آئے شاہ عباس صفوی، اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام کا جو روضہ اقدس تھا اس کا انتظام و انصرام شروع کیا، اور بازار وسیع کیے، اور جو خادمین تھے ان کی تنخواہیں مقرر کی، اور وہ سارا کچھ کیا، تو وہ خود خدمت گزار ہوتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، اور امام رضا علیہ السلام کا کہ جو تھی اس کے ایک چراغ جل رہا ہوتا تھا جس کی وہ رہتے تھے شاہ عباس صفوی، کاٹتے تھے اور تشت میں رکھتے تھے، اور پھر اسے بعد میں بطور تبرک تقسیم بھی کرتے تھے۔ تو وہاں پہ وہ شاہ عباس صفوی کر رہے تھے، اور وہاں پہ شیخ بہائی جو کہ ایک جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور مومنین تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، تو ہو یہ رہا تھا کہ شاہ عباس صفوی جو ہیں وہ اس چراغ کی بتی کو کاٹتے تھے، اور جو جلی ہوئی بتی ہے وہ تشت میں پیوستہ بود ملائکہ علیجین، پروانہ ہوں شمع روضہ خلدائین، ہوں کہ اے شاہ عباس صفوی، اے بادشاہ، یہ جو چراغ جل رہا ہے اس کے جو پروانے ہیں وہ عام کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، بلکہ اس کے گرد ملائکہ محو طواف ہیں۔ مقراض بہتیاز زن خادم ترسم بے ہوں بری شہ پر جبریل امی، کہ اے بادشاہ میں چاہتا ہوں کہ تو کینچی ذرا احتیاط سے چلا، ایسا نہ ہو ماشاء کہ اللہ جبریل کا تو بر کاٹ دے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ تو اللہ یاری اللہ صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ شیخ نے اپنے صاحب پروگرام آپ نے کی، آپ یقیناً آپ جانے کا سے پہلے علامہ صاحب آپ ایک بڑا جی جی اعتراض جی کر لیں ہمارے آپ کا تو رابطہ ہے نا، آپ لاہور میں رہتے ہیں، مومنین سے تو ماشاءاللہ دن رات، ذاکرین علماء جی سے دن رات، وہ گالی تو ہمیں دیتے ہیں سب پیچھے، آپ ان کا جو سب سے اہم جو اعتراض ہے بیان کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے نا کہ اعتراض آخر کون سی گناہ ہے کہ علماء ذاکرین اتنی نفرت کرتے ہیں ہم سے ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے ان سے آپ جب کسی بات ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ متنفر کو ڈھونڈیں۔ پرائیویٹ میں کہتے ہیں ہم 99% اللہ یاری کی باتوں سے متفق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی پھر وہ ہاں جی پھر لوگوں کے سامنے کچھ اعتراض بھی کرتے ہیں، ہم سن لینا علامہ صاحب کچھ سنائیں ہمیں۔ نہیں نہیں، جی سر میں اللہ یاری صاحب میری گفتگو سے کچھ آپ کو میرا خیال ہے سمجھ میں آئی ہوگی بات،
کہ میں روایتی لوگوں میں سے نہیں ہوں، میری بڑی ڈفرینٹ اپروچ ماشاءاللہ ہے، میں ماشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں کا قدردان ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی دوبارہ سوچنے کی شاید ضرورت ہو۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی جتنا بڑا عالم ہو بہرحال وہ معصوم نہیں ہے، تو کل بالکل عالم صحیح حفوا کہیں بھی کہیں پھسل سکتا ہے، کہیں پہ کچھ بات غلط کر سکتا ہے، کچھ ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی بہت بڑی بگ ڈیل نہیں ہے کہ اگر کسی نظریے سے مخالفت ہو، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کلیم کریں گے کہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں وہ 100% ٹھیک ہے، صحیح لیکن میں آپ کی صلاحیتوں کو سراہتا ہوں، میں آپ کا قدردان ہوں، مالک آپ کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رہی بات اعتراض کی تو وہ کچھ چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں اس کے لیے ظاہر ہے اس کو ابھی ایسے فوری میں پیش نہیں کر سے سکتا، اس کے لیے اگر آپ کوئی انشاءاللہ سلاٹ نیکسٹ مقرر کریں، انشاءاللہ ہاں یہ سلاٹ اچھی مقرر بات ہے کریں چلیں جی وہ اپنے چودھری صاحب ان کے علامہ صاحب کے لیے ایک سلاٹ مقرر رکھتے ہیں نا کہ یہ ہمارے محترم بھائی ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں عزیز بھائی ہیں اور ہم ان کا ہمیشہ عزت ہم پہ فرض ہے تاکہ اعتراضات سن لیں تو ضروری نہیں ہے ان کا اپنا اعتراض ہو وہ مومنین کے بھی اعتراضات ہو سکتے ہیں اعتراضات سن لیں اور کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے کوالٹی کو بہتر سے بہتر کیا جائے سن رہے ہیں نا چودھری صاحب ہماری باتوں کو تو ایسا پروگرام رکھیں انشاءاللہ وہ آپ سے اپروچ کریں گے انشاءاللہ علامہ صاحب تو ایسا ایک پروگرام رکھتے ہیں مستقبل میں صحیح ہے وعدہ ہے آپ شرکت کریں گے جی بالکل ٹھیک جی جی تھینک جی یو سر بالکل 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 اللہ آپ بالکل کو جزائے جی خیر بسم دے اللہ بڑی مہربانی تھینک یو ویری بہت مچ مہربانی تھینک یو فار کمنگ تھینک یو سر ویری بہت مچ مہربانی اللہ آپ کو جزائے خیر دے تھینک یو سر بہت مہربانی اچھا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں علامہ عمران عباس مظاہری صاحب کا ان کے تشریف آوری کا بہت ہی شکریہ تھینک یو سر سو مچ